الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدا، امام الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم کفار کے مقابلے میں اپنی طاقت کو جمع رکھو، یعنی اپنی تیاری کو مکمل رکھو۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور تمہارے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور فرمایا اپنی تیاری کے اندر جہاں جسمانی طور پر تمہارا فٹ ہونا، مضبوط ہونا ضروری ہے، وہاں تمہارے لیے تمہاری سواریاں، تمہارا اسلحہ اور تمہاری باقی چیزیں بھی ہر وقت تیار رہنی چاہیے۔ اور ایسے گھوڑے تمہارے جن کے اوپر تم سوار ہو کر دشمن کو خوف زدہ کرتے ہو، ان کو اچھے طریقے سے تیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے، تم ان کو نہیں جانتے۔ یعنی وہ بعض دفعہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، در حقیقت وہ تم سے مہلت چاہتے ہیں تیاری کرنے کی۔ اللہ ان کو بہتر جانتا ہے، تم ان کو نہیں جانتے۔ اور یاد رکھو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اپنی جانوں میں سے یا کسی بھی حوالے سے،
اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ آیت کفار کے مقابلے میں جہاد کی تیاری کے لیے سب سے مضبوط ترین آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اسلحے کے حوالے سے بھی، سواریوں کے حوالے سے بھی، اور افرادی قوت کے اعتبار سے بھی۔ آج امت مسلمہ جس دہانے پر کھڑی ہے، واللہ باللہ افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مٹھی بھر یہودی جنہیں بامشکل 82-83 لاکھ، اتنا ہی ان کی تعداد ہے، 82 لاکھ 83 لاکھ، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم از کم 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے۔ 2 ارب، اب اندازہ لگائیں، 2 کروڑ نہیں، 2 ارب، یعنی ایک کافر کے 20 ٹکڑے بھی کرو تو ایک مسلمان کے ہاتھ میں 1 ٹکڑا آئے گا، اس قدر مسلمانوں کی تعداد، اور مٹھی بھر یہودی پوری دنیا پر قابض۔ اور اس وقت جو غزہ اور فلسطین اور شام کی صورتحال ہے، یا فلسطین کا پورا علاقہ، آپ اس وقت اس کو گوگل پر سرچ کریں تو فلسطین کو صفحہ ہستی سے، نقشے سے بھی مٹا دیا گیا ہے۔ عملی طور پر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بے غیرت اور بے حیا میڈیا اس کو کبھی بھی نہیں دکھاتا۔ جب کبھی کوئی ظلم ستم ہوتا ہے تو یہ سامنے آتا ہے کہ جی وہ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں چند ایک لوگ شہید ہو گئے۔ مجھے بتائیں، یہ کراچی جتنا بڑا شہر ہے، اس کے اندر کم از کم کتنی آبادی ہے؟ کم از کم 5 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے آپ کے اس کراچی کے اندر، اور اس کو 1 کروڑ 1.5 کروڑ اگر بتایا جائے تو انسان اس کو عقل سے پیدل کہتا ہے کہ یہ بے وقوف شخص ہے یا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ فلسطین جسے آپ 2 سال پہلے نقشے کے اوپر دیکھیں، غزہ، فرحہ شہر اور دیگر علاقہ جات، ان کو آپ دیکھیں، 20-20 25-25 30-30 منزلہ بلڈنگوں والی آبادی، اور ہر طرح سے جو ہے خوبصورت ترین وادیاں، خوبصورت ترین مکانات، شہر، اور لوگ آج وہاں ملبے کے ڈھیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یقین جانیے یہ اتنا ظلم عظیم ہوا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں شاید اس طرح کا ظلم عظیم نہیں ملے گا، اور ہم مسلمانوں کی بحیثیت قوم اس قدر بے غیرتی اور بے شرمی کہ یہ بھی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کہ کبھی مسلمان اس قدر بے حس اور بے شرم بن کر اپنے مظلوم مسلمانوں کا تماشا دیکھتے رہے ہوں۔ تاریخ میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ تعداد میں بہت تھوڑے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود، سرمایہ نہ ہونے کے باوجود، ہتھیار نہ ہونے کے باوجود، وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ پھر وہ نہیں پرواہ کرتے تھے کہ اس کے مقابلے میں انہیں مار دیا جائے گا، انہیں جلا دیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا سلوک ہوگا، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ آج تقریباً 58 اسلامی ممالک، اور ان میں سے اکثر و بیشتر کی اپنی ہر طرح کی فوج، یعنی بری فوج، بحری فوج، فضائی فوج، تینوں فوجیں تقریباً اسلامی ممالک کے پاس موجود ہیں، اور ہر طرح کا ہتھیار اسلامی ممالک کے پاس موجود ہے۔ آپ اگر اپنے ہی اس ملک کی مثال لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں، ایسے ہتھیار موجود ہیں، غزنوی ہو گیا، خالد بن ولید ہو گیا، اور مطلب بہت سارے شاہین ہو گیا، حطف ہو گیا، جتنے بھی ہتھیار ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، باخدا ان میں سے ایک ہتھیار اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اسے چلایا جائے تو پوری دنیا صفحہ ہستی سے مٹ سکتی ہے۔ پوری دنیا، صرف ایک ملک کی بات نہیں، یعنی ہزاروں کلومیٹر تک بربادی کر دینے والے ہتھیار اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ مگر بے حسی اور بے شرمی کا عالم دیکھیے کہ غزہ کے مسلمان، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، دودھ پیتے ماؤں کے بچے 20 ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، اور ہم خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہتھیار، یہ فوجیں، یہ سب کچھ
صرف اس وجہ سے تھیں کہ اپنے ہی ملکوں کے اوپر چڑھائیاں کرنی ہیں، اپنوں کو ہی برباد کرنا ہے، اپنوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا ہے، تو اللہ کی عزت کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے۔ آج فلسطین اور غزہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل ہماری باری ہے۔ اگر دشمن کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہو تو یہ خوش مت ہو جاؤ کہ دشمن کا گھر جل رہا ہے، نہیں، کوئی چنگاری اٹھ کر تمہارے گھر کے اندر گر سکتی ہے، اور یہ تو دشمن بھی نہیں تھا۔ فلسطین انبیاء کی زمین، فلسطین انبیاء کا مسکن، انبیاء کے گھر، ان لوگوں کی بستیاں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بحیثیت مسلم، ہم اس کو دیکھ کر سوائے افسوس اور ندامت کی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب کبھی کسی نے کوئی احتجاج کیا، کچھ بھی کیا، اسے پابند سلاسل کر دیا گیا یا اسے سائڈ پہ لگا دیا گیا کہ تم کون ہوتے ہو فلسطین کے حق میں مدد جو ہے گفتگو کرنے والے، بات کرنے والے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، تقریباً آل مسالک یا آل مسلم جو ہے کنونشن ہوا ہے، نیشنل فلسطین کانفرنس اسلام آباد کے اندر، جس میں مفتیان عظام نے بہت ہی بہترین انداز میں اس پر بات کی ہے، لیکن وہ صرف بات کی حد تک ہی رہا۔ جیسے میں آج بات کر رہا ہوں تو صرف بات کی حد تک ہے، عملی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان کے دل کے اندر کم از کم اتنا درد ضرور ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن فلسطینی بچے ہوں گے اور ہمارا گریبان ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم کو کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں بحیثیت مسلم، ہم جس طرح ممکن ہو زبان کے ساتھ اس کی مذمت کر سکتے ہیں، زبان کے ساتھ مذمت کریں، ہاتھ کے ساتھ اللہ نے طاقت دی ہے اس کے ساتھ مذمت کریں، جس طرح بھی ممکن ہے اللہ کی عزت کی قسم اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں۔ کم از کم ہر دفعہ جب بھی آپ دعا کریں، میں دعا کروں، اپنے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں کے اندر ضرور شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، اور یہ آیت ہمارے ان تمام جرنیلوں کو، حکمرانوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تعلیمی نصاب ہیں ان کے اندر سے سورہ انفال، سورہ توبہ کو کیوں نکال دیا گیا؟ سورہ انفال، سورہ توبہ، ان کے اندر دشمنوں کے ساتھ ٹکرانا کس طرح ہے، افرادی قوت، معاشی قوت، معاشرتی قوت اور اسلحہ دیگر چیزوں کے ساتھ کفر کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے، یہ سارے واقعات سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر موجود تھے، لیکن 2008 کے بعد سے لے کے ایسا ان کو ختم کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ اسکول کی کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو آج ان صورتوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ مدارس کے اندر یہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، مگر مدارس کو ویسے ہی سائڈ پہ لگا دیا گیا کہ مدارس کا کام صرف دین کا کام کرنا ہے، ان کا سیاست سے، ان کا معیشت سے، معاشرت سے، ملک کی سلامتی سے، کسی قسم کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں کا تعلق صرف اور صرف دنیاوی تعلیم والوں کے ساتھ ہے، اور دنیاوی تعلیم والوں کے نصاب کے اندر سے قرآن کریم کی روح کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اور اس کے اندر یہود و نصارہ کے بڑے بڑے خبیث قسم کے لوگوں کی قصے، کہانیاں، ان کی پیار محبت کی داستانیں، بے حیائی، فحاشی پر مبنی موادات، ان کو تعلیمی نصاب کے اندر شامل کر کے وہ مسلمانوں کو پڑھایا جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر جو اسلامی ہیروز تھے، خالد بن ولید ہیں، دیگر صحابہ اکرام ہیں، محمد ابن قاسم ہیں، اور اس کے بعد جتنے اسلامی جرنیل ہیں، ان کی جتنی داستانیں تعلیمی نصابوں کے اندر شامل تھیں، ان سب کو نکال کر ان کی جگہ پر بے حیائی اور فحاشی پر مبنی موادات تعلیمی نصابوں کے اندر شامل کر کے ہماری نوجوان نسل کو بے حیا اور بغیرت بنا دیا گیا۔ آج آپ دیکھیں، کسی بھی بہن بیٹی کو آپ پردے کا کہیں، کسی بھی بیٹے کو آپ نماز کا کہیں، اس کو اسلامی شعائر پر عمل ہونے کا، پیرا ہونے کا کہیں، اسے سرے سے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پوچھیں کہ فلاں خبیث کیسا تھا، فلاں بندہ کیسا تھا، وہ اس کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ وجہ کہ اسلامی شاعر کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اغیار کی وہ ساری باتیں شامل کر دی گئیں۔ کس بنا پر؟ اس فنڈنگ کی بنا پر جو فنڈنگ پاکستان کو کی جاتی ہے، ان شرائط کی بنیاد پر کہ آپ کے تعلیمی نصاب کے اندر قرآن کریم کی کوئی صورت شامل نہیں ہوگی، آپ بے حیائی اور فحاشی کو پرموٹ کریں گے، بے پردگی کو پرموٹ کریں گے، خواتین کو آپ روڈوں پر لا کر ان کو مردوں کے برابر حقوق دیں گے، خواتین کو مکمل آزادی دیں گے، نوجوان
نسل کو سوشل میڈیا کے ذریعے مکمل آزادی دیں گے، آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں تو ہم آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری بے غیرت اور بے حیا حکمرانوں نے ان کے ساتھ وہ ساری ڈیلیں کی، وہ سارے معاہدے کیے کہ ہم وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں جو آپ ہمیں کہیں گے، اور وہی کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سینما گھروں کو بنایا گیا، ان کو آباد کیا گیا، ان کے بل بورڈ لگائے گئے، ان کی پروموشنز کی گئیں، ان کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا، مساجد کو، مدارس کو، اسپیکروں کو اور اسی طرح دیگر تمام چیزوں پر پابندیاں لگائی گئی اور ابھی تک لگائی جا رہی ہیں۔ جب سے نئی حکومت آتی ہے وہ پہلے سے بڑھ کر بے غیرتی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری غیرت بالکل پرلے درجے کی حیثیت رکھتی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں، ہم لاکھوں مظاہرے کریں، کچھ بھی کریں، ہمارے اپنے ہی ڈنڈے لے کر ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے کسی بھی مظلوم ملک کے حوالے سے، شام کے حوالے سے مظاہرے ہوئے، عراق کے حوالے سے ہوئے، کشمیر کے حوالے سے ہوئے، فلسطین غزہ کے حوالے سے ہوئے، اور جب کبھی کسی بڑے ادارے کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں پر لاٹھی چارج بھی انہی اداروں کی طرف سے ہوا۔ کیوں؟ کہ آپ کون ہوتے ہیں ملکی املاک کو نقصان پہنچانے والے؟ اسلام کبھی کسی املاک کو نقصان پہنچانے کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن اسلام اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچی اونچی آواز میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتا، ہاں جس پر ظلم کیا جائے اسے آواز بلند کرنے کا حق حاصل ہے، وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ ہم اس وقت ہم میں سے تقریباً ہر مسلمان یہ دلی طور پر کوشش میں ہے، تمنا میں ہے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان کی مدد کے لیے پہنچے، مگر نہ ہمارے بارڈروں پر ہمیں جانے کی اجازت ہے، نہ ملک سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ باہر جائیں بھی تو بیسیوں قسم کی تفتیشیں اور معاملات، حتیٰ کہ اس بندے کو سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے، یا پھر سب سے بڑا تمغہ جو اس کے پیشانی پہ لگا دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تم دہشت گرد ہو، تم دنیا کے اندر دہشت پھیلانا چاہتے ہو، خوف پھیلانا چاہتے ہو۔ جانتے ہو خوف کس کو کہتے ہیں، دہشت کس کو کہتے ہیں؟ جب بچہ کھانا کھاتے ہوئے یہ محسوس کر رہا ہو کہ یہ لقمہ میرے منہ میں جائے گا یا نہیں جائے گا، اس سے پہلے کہیں میں دنیا سے مٹا تو نہیں دیا جاؤں گا، اس کو دہشت کہتے ہیں۔ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے یہ خوف محسوس کر رہی ہو کہ میرا بیٹا کتنے گھونٹ دودھ پیے گا اور اس کے بعد میری زندگی کا کیا بنے گا، اسے خوف کہتے ہیں۔ اسے خوف کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ نماز کی حالت میں ہو، اسے نہیں معلوم کہ میں نماز مکمل کر پاؤں گا، کہ اس سے پہلے مسجد سمیت مجھے برباد کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اسے خوف کہتے ہیں۔ اور اسے خوف کہتے ہیں جب کوئی دو چھوٹے بچے معصوم یا بڑے ایک جگہ پر جمع ہو کر بیٹھے ہوں اس بات کے انتظار میں کہ کب ہماری طرف موت آتی ہے، اسے خوف کہتے ہیں۔ ہمارا خوف کوئی خوف نہیں ہے، ہم امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امن نہیں، یہ بے شرمی اور بے حیائی بغیرتی کی زندگی ہے، امن کی زندگی نہیں کہتے اس۔ ورنہ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، فرمایا کہ مومن ایسا ہے کل جسد، جیسے جسم، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو انسان آرام سے بیٹھتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہو، کانٹا چبھا ہوا ہو، انسان سکون کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ انگلی پر زخم آ جائے، جسم کے کسی حصے پر زخم آ جائے، کیا انسان آرام سے بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا۔ تو میں اور آپ کیسے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں جبکہ ہمارا جسم کٹ رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، زندہ درگور کیا جا رہا ہے، عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، میں اور آپ آرام سے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ جب جسم کے جس حصے کو کاٹا جا رہا ہو یا اس کا آپریشن کیا جا رہا ہو، باقی جسم کو بے ہوش کر کے سن کر دیا جائے، پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت سن کر دیے گئے، بے ہوش کر دیے گئے، ہر طرف سے جکڑ دیے گئے کہ تمہارے مسلمان بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، خبردار تمہیں اجازت نہیں ہے ہلنے کی، تمہیں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تم اپنے کاروبار کے اندر مشغول رہو، اپنے معاملات زندگی کے اندر مشغول رہو، اپنے کاروبار اور تجارت کے اندر مشغول رہو، اپنی تعلیم و تعلم کے اندر مشغول رہو، خبردار تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
اس جسم کی طرح جس کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کیا جائے تاکہ جسم کے باقی کسی حصے کو کاٹا جائے تو اس کو احساس نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو. ہم تو اس جسم کی مانند ہیں، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہ جسم قرار دیا تھا کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو، مسلمان کو تو ایسے مثال دی تھی، ایسے تشبیہ دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو دیوار کی مانند قرار دیا، فرمایا جیسے اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، مسلمان کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے. مگر ہمیں دیواروں سے ہی، بنیادوں سے ہی اکھاڑ پھینکا گیا اور ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں. اور اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو، تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے، تم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے مظلوم مسلمان بھائی بہن کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے، تم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے کہ جب کمزور مظلوم قسم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے سب ایک ہی آواز پکار رہے ہیں کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، ہم پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال دے یا اپنی طرف سے ہماری طرف کی مدد بھیج دے، کب تیری مدد آئے گی. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں جاتے. ہم اس انتظار میں ہیں کہ ابابیل کا لشکر آئے گا. میسج چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ 25 کروڑ مرتبہ سورہ فیل پڑھو، اللہ کی مدد اسرائیل کی فلسطین کے حق میں آ جائے گی، اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا. کتنی مرتبہ پڑھنے سے؟ 25 کروڑ مرتبہ سورہ فیل پڑھ لو. سورہ فیل میں کیا تذکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابرہا اور اس کے لشکر کو جو بیت اللہ کو گرانے آ رہا تھا، اللہ نے اس کو تباہ کر دیا ابابیل پرندوں کے ذریعے. تو اس سورت کو پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ 25 کروڑ مرتبہ یہ سورت پڑھو، اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج اگر ابابیل کو اللہ بھیجے، ان کے چونچوں میں، ان کے پنجوں میں کنکریاں دے کر، میرے رب کی عزت کی قسم وہ کنکریاں یہود و نصارہ پر نہیں برسیں گی، مجھ پر اور آپ پر برسیں گی. وہ مجھ پر اور آپ پر برسیں گی. یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے. وہاں تو ان لوگوں نے اللہ کے دشمن تھے، مشرک تھے، وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے. اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ان کو بھیجا تھا. اور ہمیں تو اللہ نے مسلمان کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے حکم دیا ہے. ہمیں تو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا کر پیدا کیا ہے. ہمیں تو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا کر پیدا کیا ہے. جب ہم مدد نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کی مدد کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ کنکریاں برسائے، پتھر برسائے، تو ہم نے کیا کیا فلسطین کے لیے؟ ان کنکریوں کے مستحق ہم ہیں یا یہودی ہیں؟ اگر یہودی ہیں تو اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا وہ تمہارے دشمن ہیں. تو ہم نے آج تک اپنے دشمن کو سمجھا کیوں نہیں؟ ہم نے آج تک اپنے دشمن کو دشمن کیسے نہیں سمجھا؟ ہماری ہر طرح سے رواداری، محبت، تجارت، معیشت، معاشرت اپنے دشمن کے ساتھ ہے. ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جس کو اللہ نے ہمارا خیر خواہ کہا تھا اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ جس کو اللہ نے ہمارا دشمن کہا تھا اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ تو آج اگر اللہ کی طرف سے کوئی کسی قسم کی اس طرح کی کوئی مدد آتی ہے تو اس مدد کا رزلٹ ہمارے اوپر آئے گا. اس بات میں خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ آ کر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بحیثیت مسلم، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بس بات ختم. ہماری تقریریں، ہمارا بولنا چالنا اسی حد تک ہے. عملی طور پر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. کبھی میں نے رات کو کھڑے ہو کر اللہ سے اسرائیل کی بربادی کے لیے بد دعا کی ہو؟ کبھی آپ نے کی ہو؟
کبھی ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کسی قسم کی جستجو اور جدوجہد کی ہو؟ نہیں کی۔ انتظار میں ہے کہ اللہ آسمان سے ابابیل کو بھیجے اور وہ جو ہے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میری معیشت، میری معاشرت ٹوٹلی اسلام کے خلاف ہو، اور پھر بھی میں اس حکم کے انتظار میں رہوں کہ اللہ ابابیل کے ذریعے یہودیوں کو تباہ کرے، تو بھلا میں کس خوش فہمی میں جی رہا ہوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، فرمایا کیا تم اس خوش فہمی میں جی رہے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی صرف نماز پڑھ لینے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، صرف زکوٰۃ دینے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، صرف روزہ رکھ لینے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہیں اللہ آزمائے گا نہیں؟ اللہ تمہیں نچوڑے گا نہیں؟ اللہ تمہاری چھانٹی نہیں کرے گا؟ اللہ تمہارے اندر سے ان لوگوں کو نہیں نکالے گا جو اس کے لیے مخلص ہیں؟ اللہ تمہارے اندر سے ان دو فریقوں کے درمیان فرق نہیں کرے گا، جو اللہ کا دشمن اور اللہ کا دوست ہو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ 2 مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایک جگہ پر فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان سے 2 گروہوں کو نہ نکال دے، ایک وہ گروہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا ہے، اور دوسرا گروہ اللہ کا دشمن، جب تک 2 گروہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں، اللہ تمہارے درمیان تفریق پیدا نہ کر دے، تب تک تم اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھ سکتے ہو، حقیقت نہیں بن سکتی۔ اللہ تمہارے درمیان صبر کرنے والوں کو، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والوں کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو الگ الگ کر دے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، جب تک تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہ آ جائیں، وہ حالات اور تنگ دستی یا وہ دشمن کی طرف سے خوف و ہراس تمہارے اوپر نہ آ جائے جیسے تم سے پہلے قوموں پر آیا۔ اللہ نے ان کو اتنا جھنجھوڑا، کبھی دشمن کے مقابلے میں، کبھی ان کو بھوک و افلاس دے کر، کبھی کسی طرح، حتیٰ کہ وہ قومیں تو قومیں، انبیاء بھی کہہ اٹھے متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے جب تک تم ان حالات سے نہیں گزر جاتے، تم ایسے سمجھے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، معمول کے مطابق جتنا استطاعت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، بس میں جنت کا وارث ہو گیا ہوں۔ میرے مظلوم مسلمان بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے پڑوسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کس حال میں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس میں متقی پرہیزگار ہوں، جنتی شخص ہوں۔ میں اپنے مظلوم مسلمان بھائی کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں نے آواز بلند کی؟ کیا میں نے کسی قسم کی کوشش کی؟ کیا جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، کیا میں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا؟ نہیں، بس میری مسجد آباد ہے، میرا گھر آباد ہے، میرے کنبے قبیلے کے لوگ امن اور سکون کے اندر ہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دشمن کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہو تو خوشی نہ مناؤ کہ اس کا گھر جل رہا ہے، چنگاری تمہارے گھر کی طرف بھی آئے گی۔ آج اس کی باری ہے، تمہاری باری آئے گی۔ میں کیوں اس بات کو بھول جاتا ہوں کہ اللہ صرف اس کے ساتھ اس کو آزما رہا ہے، مجھے نہیں آزمائے گا؟ میں اس بات کو کیسے بھول جاتا ہوں کہ اللہ نے اس کو کسی تکلیف کے اندر ڈالا ہے، مجھے نہیں ڈالے گا؟ ایسا کیسا ممکن ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر وقت جس قدر ممکن ہو اللہ اپنے حفظ و امان کے اندر بھی رکھے، اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی، اپنے مظلوم بندوں اور بندیوں کی مدد کے لیے بھی اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے آپ آواز کے ذریعے اپنی آواز ایوان بالا تک پہنچا سکتے ہیں، یا جس طرح بھی ممکن ہو، جس طرح سے بھی آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں اللہ کی راہ میں ڈالیں۔ کم از کم قیامت کے دن ہم اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے تیرے بندوں کے لیے کیا۔ آج حالت ہماری یہ ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز میں بولتا ہے
اس کو ڈرایا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ ابھی تمہارے خلاف یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں کم از کم میرے بیوی بچے تو امن کے اندر ہیں میں بھی خاموش ہوں. ہمارا ماحول ہمارے حالات ایسے بنا دیے گئے. ہمیں ٹی وی ڈراموں فلموں کے اندر اس طرح مشغول کر دیا گیا. ہمیں معیشت اور معاشرت کی تنگ دستی کے اندر اس طرح دھکیل دیا گیا کہ ہمیں اس سے باہر سوچنے اور سمجھنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی. میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کی روزی روٹی پوری کروں یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں. میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کروں یا فلسطین اور غزہ کی مدد کے لیے جاؤں. کیوں؟ کہ مجھے ایسے حالات کے اندر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جہاں سے میں باہر قدم رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا. اور اس انتظار میں ہوں کہ ابابیل آئیں گے. ابابیل اگر آج آئیں گے تو ہم پر کنکریاں برسائیں گے کیونکہ ہم اس دہانے پر پہنچ چکے ہیں. اور آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ایک وقت آئے گا دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا دسترخوان پر. بھوک انسان کو لگی ہوئی ہو کئی دنوں کی شدت کی بھوک اور اس کو کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو اس کے سامنے آپ دسترخوان سجا دیں وہ ایسے اس پر ٹوٹ پڑے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے کہ کفر ہم پر ٹوٹ پڑے گا؟ فرمایا نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی تم کثیر تعداد میں ہوگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا. وہن. صحابہ نے پوچھا حضور یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا تمہارے اندر موت سے نفرت اور مال کی محبت آ جائے گی. یعنی تم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہے گا مرنا نہیں چاہے گا. کسی سے کہو کہ بھائی چلیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے چلتے ہیں کہتے ہیں بھائی میرے پاس اور بھی بہت ساری مصروفیات. مرنا نہیں چاہے گا کوئی. مال کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اتنا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ بھی آ جائے میرے پاس وہ بھی میرے پاس آ جائے یہ بھی حاصل کر لوں وہ بھی حاصل کر لوں. یہ مال کی کثرت اور محبت تمہارے اندر آ جائے گی. اللہ کی راہ میں نکلنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا یہ موت کے سامنے ٹکرانا تمہارے اندر خوف پیدا کر دے گا. تم موت سے گھبراؤ گے جبکہ وہ آنی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم کہاں چلے جاؤ گے جہاں تم جاؤ گے موت تمہیں ڈھونڈ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگرچہ تم مضبوط ترین کسی قلعے کے اندر بھی داخل ہو جاؤ کہ جہاں دشمن تم پر کسی طرح سے وار نہ کر سکے موت تمہیں وہاں پر بھی پا لے گی. تو جس نے آنا ہی آنا ہے اس سے بھاگنا کیسا؟ جس موت نے ہر حال میں آنا ہے اس سے بھاگنا کیسا؟ تو پھر اس زندگی کو کم از کم مقصد کے لیے گزاریے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.